جناب دیوان شافی کے اندر آپ نے کلام لکھا، آپ نے فرمایا اے نبی کے اہل بیت یا اہل بیت رسول اللہ حکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من فضل اور کفاکم انکم مطلب یصلی علیکم لا صلاۃ علیہ، وہ نبی کے اہل بیت تمہاری شان میں اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر کے اتارا ہے، اور میں اتنا ہی کہتا ہوں تمہارے لیے تمہاری شان میں اتنا ہی کافی ہے، جب تک کوئی تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس وقت تک اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا یہ تو شافعی شیعہ ہو گئے کیونکہ یہ بہت اہل بیت کے نعرے لگانے لگ گئے۔ امام شافعی نے پھر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا ہاں ان کان رفض حب آل محمد فلیشهد ثقلان انی رافضی، اور اگر علی کرنے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے رافضی ہوتا ہے تو پھر دیکھو جنوں تم بھی سن لو، انسانوں تم بھی سن لو، علی شیعہ ہی صحیح اور شافعی شیعہ ہی صحیح۔ حضرت جناب امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے اپنے دور میں اہل بیت کے اماموں کو حق پر کہنے کا فتویٰ جاری کیا، اور اس وقت کے اموی خلیفوں کے خلاف آپ نے جب فتویٰ دیا امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف، اس وقت کے ان اموی اور خارجی لوگوں نے فتوے دیے کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت قاضی ابو یوسف آئے اور امام جناب حضرت سرکار امام محمد آئے، عرض کیا استاد گرامی آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے، آپ نے فرمایا ان کا پیٹ میں مروڑ، ان کا درد، امام موفق نے جو لکھا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں کے اندر جو امام موفق نے لکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا وہ ان کے پیٹ میں مروڑ اس لیے کہ میں کہتا ہوں اگر میں اس وقت ہوتا نا تو میری کے ساتھ ہوتا، اونچا بول اونچا بول اونچا بول، میں کس کے ساتھ ہوتا؟ علی کے ساتھ ہوتا، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ اور میں نے چونکہ اہل بیت کے ائمہ کی صداقت پہ فتوے دیے ان کو اس لیے، اور پھر کھڑے ہو کے تاریخی جملے فرمایا میرے شاگردوں ابو حنیفہ کا میسج سن لو، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت کا بغض ہو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ میں کٹر حنفی ہوں اسی لیے تو کٹر پنجتنی ہوں، اور میں کٹر سنی ہوں اسی لیے تو کٹر پنجتنی ہوں۔ اور یاد رکھ ہم سنی لوگ، یہ دیکھو یہ بابا جی سرکار سخی محمود بادشاہ دیکھو کتنے پیار سے گلوب لگے ہوئے ہیں، چادریں ڈلی ہوئی ہیں، پھول ڈلے ہوئے ہیں، پیر سے جوتے اتار کر ہاتھ باندھ کر لوگ آتے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا چادر کو چومتے ہیں، اور یاد رکھو کوئی بھی سنی کسی بھی ولی کو سجدہ نہ کرتا ہے اور نہ کرنے کو جائز سمجھتا ہے، کسی بھی اللہ کے سوا کسی بھی شخص کو، نہ قبر کو، تھان کو، کسی بھی جگہ کو، مزار کو، دربار کو سجدہ کرنا جائز، اونچا بولو، کسی دربار مزار پر چرس بھنگڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اولیاء کرام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کا ایک انداز و سٹائل ہے کہ درباروں پہ آ کے چرس بھنگ اور بھنگڑے شروع کر دو تاکہ پتا چلے کہ معاذ اللہ ان لوگوں کی یہی تعلیمات تھی۔ نا 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 نا، یہ مت دیکھا کرو کہ یہ بھنگ بھنگڑے مزاروں پہ ہو رہے ہیں، یہ تو سوچا کرو ان کا مزار کیوں بنا؟ کیا یہ ساری زندگی چرس بھنگ بھنگڑے کرتے رہے؟ نہ، یہ دن کو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، یہ رات کو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہے، اس لیے آج ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا مزار کسی بندے کے بچے کا بنتا ہے، مزار کسی صاحب کمال و حکمت کا بنتا ہے، مزار کسی صاحب حیثیت کا بنتا ہے۔ ایرے گیرے نچو ایرے کا مزار نہیں بنتا۔ میں صرف اپنا عقیدے کے حوالے سے آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں دیکھیں سنی آتے ہی بازار کو چومے گا، چادر کو چومے گا، آئے آئے، اور سنی کی اس محبت کو دیکھ کر پھر تو پوچھتا ہے کہ سنی صحابہ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور اگر ایک ولی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے دربار کی چادروں کو بھی آنکھوں سے لگاتے ہیں تو نبی کے صحابہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خامخواہ بدعزمی ہو جاتی ہے، وہ شک شکوک میں پڑ جاتے ہیں، تو شک شکوک میں پڑھنا قرآن اور حدیث کے واضح مفہوم کے خلاف ہے۔ کسی ایمان والے کے حوالے سے کسی بدگمانی میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ بس میں پلٹ کے پھر آنے لگا ہوں کس طرف؟ علی امام البرارہ، علی امام اصدقاء، علی امام الشہداء۔ یار جتنی تعریفیں کرو کم ہیں، لیکن ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو
میرے نبی نے